محرم الحرم کے مبارک مہینے، اس کی فضیلات اور امام حسین کے پیغام کربلا کے تذکرے سے ہو۔ آج کا واقعہ ایک ایسی سچی داستان جسے سن کر آپ توبہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ آج ایک ایسا لرزہ خیز اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر نہ صرف آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی بلکہ آپ کا دل اللہ کے خوف اور توبہ کی طلب سے بھر جائے گا۔ ہم گناہوں کے دلدل میں اس طرح دھس چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد مرتے ہوئے انسان نظر ہی نہیں آتے۔ ہم محرم کا مہینہ تو مناتے ہیں لیکن حسین کے اس پیغام کو بھول چکے ہیں جو انہوں نے کربلا کی تپتی ریت پر اپنے خون سے لکھا تھا۔ یہ کہانی نور پور کی اس پاک باز حافظہ قرآن لڑکی کی ہے جس نے بھرے ہوئے سیلاب کے سامنے اپنے ایمان کی ایسی طاقت دکھائی کہ پورا شہر گناہوں سے توبہ کر کے رونے پہ مجبور ہو گیا۔ اگر آج آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا، اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ یہ واقعہ آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں منہا مرزا لاڈو۔ قبضہ نور پور اور محرم الحرام کا لبوں کے یاد دلانے والا مہینہ محرم الحرام اپنی تمام تر فضیلتوں، برکتوں اور تاریخی روحانی عظمت کے ساتھ سایہ فغن ہو چکا تھا۔ قبضہ نور پور جو اپنی سادگی، مذہبی ہم آہنگی اور روایتی اقدار کی وجہ سے ارد گرد کے علاقوں میں مشہور تھا، ان دنوں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر گلی، ہر کوچے سے ذکر الہی، درود سلام اور نواز رسول حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی قربانیوں کا تذکرہ سنائی دے رہا تھا۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر مساجد، مجالس کا رخ کرتے جہاں دلوں کو نرم کرنے والی بیانات اور انسانیت کے درس دیے جا رہے تھے۔ اسی قصبے کے ایک مضافاتی اور متوسط طبقے کے محلے میں عائشہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ کی عمر 20-22 سال کے قریب ہو گئی لیکن اس کی سنجیدگی، وقار اور چہرے پر موجود نور اس کی عمر سے کہیں زیادہ پختگی کا پتہ دیتا تھا۔ عائشہ نے 15 سال کی عمر میں ہی قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا تھا، لیکن وہ صرف ایک روایتی حافظہ نہیں تھی۔ اس کے والد جو خود ایک مقامی مدرسے میں معلم تھے ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹی قرآن صرف الفاظ کے سینے میں محفوظ کرنے کا نام بلکہ اس کے احکامات کو اپنے روح میں اتارنے اور عمل کے ذریعے معاشرے کو فائدے پہنچانے کا نام۔ عائشہ نے اپنے والد کی اس نصیحت کو پلے سے باندھ لیا تھا۔ وہ محلے کی چھوٹی بچیوں کو مفت میں قرآن پڑھاتے، غریب عورتوں کو خفیہ مدد کرتے اور جب بھی کسی پر کوئی مشکل وقت آتا وہ سب سے پہلے ہمدردی کے 2 بول بولنے وہاں پہنچ جاتی۔ پورا قصبہ اس کے حیا اور اس کے حسن اخلاق اور اس کی بے غرض خدمت کی وجہ سے اس کے دل سے عزت کرتا تھا۔ وہ ہولناک رات، بادلوں کا گرجنا اور نالے کے تغیہ نیم محرم الحرام کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کے قریب تھا اور 9ویں محرم کی شام ڈھل رہی۔ موسم نے اچانک کروٹ بدلی، افق پر سادہ کالی گھٹیاں اور اس طرح نمودار ہوئی جسے پورے آسمان کو اپنے حصار میں لے لیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھنڈی ہوائیں طوفان کی شکل اختیار کر گئیں اور پھر وہ بارش شروع ہوئی جس کی مثال قصبے کے بوڑھوں نے بھی اپنی زندگی میں کم ہی دیکھی تھی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ چند ہی گھنٹوں میں گلیوں، ندی نالوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ قصبہ نور پور کے مشرق کی طرف سے ایک بڑا برساتی نالا گزرتا تھا جو عام دنوں میں پرسکون رہتا تھا، لیکن پہاڑی علاقوں سے آنے والے پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ نالا اب ایک بھرے ہوئے سمندر کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ پانی کا شور اتنا ہولناک تھا کہ گھروں میں بیٹھے لوگوں کے دل دہل رہے تھے۔ رات گزر گئی، 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا لیکن اس دن سورج کی روشنی غائب تھی، بادل اب بھی اسی شدت سے برس رہے تھے۔ عائشہ صبح کی نماز اور تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پانی اب لوگوں کے صحنوں تک پہنچ چکا تھا۔ خوف اور ہراس کی اس لہر تھی جو پورے قصبے میں پھیل چکی تھی۔ لوگ اپنے مویشیوں اور قیمتی سامان کو لے کر اونچی جگہوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ قیامت خیز خبر معصوم جانے خطرے میں اچانک گلی میں شور مچا۔ عائشہ کے والد چھتری تان کر باہر گئے تاکہ معلوم کر سکیں کیا ہوا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس لوٹے تو ان کا چہرہ سرد تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ عائشہ نے گھبرا کر پوچھا، ابا جان کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ والد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عائشہ، بہت بڑا غضب ہو گیا۔ نالے کے بالکل کنارے پر جو اسلم موچی کا کچا مکان تھا وہ سیلابی پانی کے گھیرے میں آ چکا۔ اسلم خود شہر گیا ہوا تھا۔ وہ گھر پر صرف اس کی معذور بیوی اور 3 چھوٹے بچے پانی
मकान की दीवारों को तोड़कर अंदर दाखिल हो रहा है। वो लोग छत पर पनाह लिए हुए, लेकिन किचन छत किसी भी वक्त गिर सकती है। ये सुनते ही आयशा का दिल धक से रह गया। असलम मोची एक इंतहाई गरीब इंसान था जो दिन भर की जोतियां गांठ कर अपनी बच्चियों का पेट पालता था। आयशा ने फौरी तौर पर अपनी चादर ओढ़ी और कहा, अब्बा जान, तो लोग उन्हें बचाने क्यों नहीं जा रहे? वहाँ तो कई नौजवान मौजूद होंगे। वालिदैन ने मायूसी से सर हिलाया। बेटी, पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। मौत सामने खड़ी देखकर बड़े बड़े शोरमाओं के हौसले पस्त हो चुके हैं। सब कह रहे हैं कि अब सिर्फ मौजिज़े ही इन्हें बचा सकते हैं। आयशा ने तारीखी फैसला आयशा के अंदर जैसे एक बिजली से गूंद गई। उसने सोचा कि अगर आज वो चुप रही, अगर आज माशरे के खौफ और मसलिहत के पीछे छिप गई, तो उसका हिफ्ज़ कुरान, उसका इल्म, उसकी हमदर्दी, तमाम दावे खोखले साबित होंगे। उसने कुरान की वो आयत याद की जिसका मफहूम है, जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। उन्हें अब्बा जान और हम यूं ही तमाशाई बनकर किसी को मरते नहीं देख सकते। आयशा ने अज़्म मज़म के साथ कहा, लेकिन बेटी, तुम एक लड़की हो, तुम वहाँ क्या करोगे? वालिद ने फिक्रमंदी से कहा, अब्बा जान, ईमान और जज्बा मर्द या औरत का मोहताज नहीं होता। आप मेरे साथ चलें, अल्लाह हमारी मदद करेगा। आयशा ने जवाब दिया। जब आयशा अपने वालिद के साथ उस जगह पहुंची जहां सैलाब का तमाशा देखने वालों का हुजूम था, तो मंजर वाकई खौफनाक था। असलम का घर चारों तरफ से भरे मटियाले पानी में घिरा हुआ था और बीच में वो कच्चा मकान किसी ताश के पत्ते के घरौंदों की तरह कांप रहा था। छत पर बैठे बच्चे खौफ से चीख रहे थे। उनकी आवाजें पानी के शोर में दब रही थी। लोग किनारे पर खड़े अफसोस कर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, कुछ इंतजामिया को कोस रहे थे। आयशा हुजूम के सामने आई। उसका चेहरा रौब ईमानी से चमक रहा था। उसने ऊंची और पुरअज़ब आवाज में लोगों को पुकारा, ए नूरपुर के गयूर नौजवानों और बुजुर्गों, आज मुहर्रम की 10वीं तारीख, आज ही के दिन नवासे रसूल ने हक और इंसानियत के खातिर अपने और अपने खानदान की जानें कुर्बान कर दी थी। क्या हम उनके नाम लेवा होकर, उनकी मोहब्बत का दम भरकर अपनी आंखों के सामने इन मासूम बच्चों को डूबता हुआ देखेंगे? क्या हमारा ईमान सिर्फ नारों और दावों तक महदूद है? अगर आज हमने इन बच्चों को न बचाया तो कल हम किस मुंह से अल्लाह उसके रसूल के सामने खड़े होंगे? आयशा की आवाज एक ऐसी तड़प सच्चाई थी, वहां मौजूद लोगों के दिलों पर तीर की तरह लगी। एकदम सन्नाटा छा गया मजमे में। लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। आयशा ने बात जारी रखी, सिर्फ तमाशाई बनकर खड़े रहना मुनाफिकत है। अगर कोई आगे नहीं बढ़ता तो मैं खुद उस पानी में उतरूंगी, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। आयशा के इन अल्फाज ने नौजवान की गैरत को झंझोड़ कर रख दिया। एक 20 साल नौजवान जिसका नाम साजिद था आगे बढ़ा और बोला, खुदा की कसम, एक हाफिज लड़की हमें गैरत का दर्स दे और हम मर्द होकर घरों में छुप जाएं, ये नहीं हो सकता। आयशा बाजी, आप अकेली नहीं, आपके साथ जाऊंगा। साजिद के आगे बढ़ते ही 4-5 और मजबूत नौजवान भी सामने आ गए। आयशा ने फौरन तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया। उसने जज्बाती होने के साथ साथ अक्ल और दानिश का मुजाहरा भी किया। उसने वहां मौजूद एक मछेरे से कहा, चचा, आपकी वो जो लकड़ी की छोटी सी कश्ती है वो कहाँ है? मछेरे ने कहा, बेटी, वो तो किनारे बंधी है, लेकिन उसे तेज बहाव में उसे संभालना नामुमकिन है। आयशा ने कहा, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो ईमान का काम है। हम कश्ती को मोटी रस्सियों से बांधेंगे, आधे लोग रस्सी का एक सरा किनारे पर मजबूती से पकड़ कर रखेंगे और साजिद भाई और उनके साथी कश्ती में बैठकर असलम के घर तक जाएंगे। मैं खुद कश्ती में बैठकर बच्चों को संभाल जाऊंगा ताकि वो खौफ ज़दा न हो। पहले तो लोगों ने आयशा को जाने से रोका, लेकिन इस इसरार और अज़म के सामने सबको झुकना पड़ा। कस्बे के मस्जिद के इमाम साहब भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने आयशा के इस जज्बे को देखकर रोते हुए हाथ उठाए और तमाम लोगों के साथ मिलकर अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ अल्लाह, इस मासूम बेटी की हिफाजत फरमा और हमें इस इम्तिहान में सुरखरू सैलाब से जंग, सनसनी खेज और लर्जा खेज लम्हात तरसियों का इंतजाम किया गया और एक मोटी और मजबूत रस्सी कश्ती के पासात बांधी गई और उसका दूसरा सिरा कस्बे के 50 से ज्यादा मर्दों ने अपने हाथों से थाम लिया और 2 दीगर माहिर तैराक नौजवान ने संभाले। आयशा कश्ती के दरमियान में बैठ गई। उसके लबों पर मुसलसल आयतल कुर्सी, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील का विर्द जारी था। जैसे वो कश्ती को पानी में उतारा गया, सैलाब के बेरहम लहरों ने उसे
کسی فٹ بال کی طرح اچھال دیا۔ کنارے پر کھڑے لوگوں کی سانسیں رک گئی، کئی عورتیں رونے لگی، استغفار کا ورد کرنے لگی۔ پانی کا بہاؤ کشتی کے بار بار راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نوجوانوں کے بازو میں اب عائشہ کی باتوں کی وجہ سے ایک نئی طاقت آ چکی تھی۔ وہ کنارے پر کھڑے لوگ رسی کو آہستہ آہستہ دباؤ کے مطابق ڈھیل دے رہے تھے اور کھینچ رہے تھے۔ کئی منٹوں کی لرزہ خیز جہد کے بعد کشتی بالآخر اسلم موچی کے کچے مکان کی چھت کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ مکان کی حالت انتہائی ناگفتہ بند تھی، دیواروں میں بڑی بڑی دراریں آ چکی تھی اور کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا تھا۔ چھت پر موجود بچے بھوک پیاس خوف سے نڈھال تھے، ان کی ماں بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے عائشہ نوجوانوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں زندگی کی امید چمک اٹھی۔ بچوں گھبراؤ مت، تمہارے عائشہ بابی باجی آ گئی ہیں، عائشہ نے اونچی آواز میں کہا اور رسی کے سہارے چھت پر چڑھ گئی۔ اس نے سب سے پہلے بچوں کو ایک ایک کر کے گلے سے لگایا، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ساجد دوسرے نوجوانوں کی مدد سے سب سے پہلے معذور خاتون کو احتیاط کے ساتھ کشتی میں منتقل کیا گیا، پھر تینوں بچوں کو کشتی میں بٹھایا گیا۔ مکان کی چھت سے مٹی کے دھیمے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وقت بہت کم ہے۔ جیسے ہی عائشہ خود دوبارہ کشتی میں سوار ہوئی، مکان کا ایک بڑا حصہ دھڑام سے پانی میں گر گیا۔ اگر وہ چند منٹ اور تاخیر کرتے تو پورا خاندان ملبے کے نیچے دب جاتا۔ اب اصل چیلنج کشتی کو واپس کنارے تک لانا تھا، کیونکہ اب کشتی پر وزن زیادہ تھا، اب پانی کا رخ ان کے خلاف تھا۔ کنارے پر موجود لوگوں نے جب دیکھا کہ بچے ان کے ماں محفوظ ہیں تو ان میں جوش و خروش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ یا رحم کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ کنارے پر موجود مردوں نے اپنی پوری طاقت سے رسی کو کھینچا شروع کر دیا۔ پانی کی لہریں کشتی کو پلٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عائشہ بچوں کو اپنے سینے سے لگائے انہیں تسلی دے رہی تھی، بلند آواز میں تکبیر بلند کر رہی تھی۔ بالآخر 15 منٹ کی اعصاب اور شکن جدوجہد کے بعد کشتی کنارے سے آ لگی۔ جیسے ہی بچوں کے قدم محفوظ زمین پر پڑے، پورا قصبہ خوشی کے آنسو رو پڑا۔ لوگ عائشہ اور نوجوان پھول نچھاور کر رہے تھے۔ اسلم کی معذور بیوی نے عائشہ کے ہاتھ چوم لیے اور روتے ہوئے کہا، بیٹی تم ہمارے لیے فرشتے کی طرح آئی ہو، اگر آج تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالتی تو میرے بچے مر جاتے۔ پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو لوگ گھروں میں بند تھے وہ بھی یہ سننے کے بعد باہر نکل آئے۔ ایک حافظ قرآن لڑکی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پورے خاندان کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ جہاں مرد جانے سے کترا رہے تھے، وہاں اس باحیا اور پردے دار لڑکی ہمت کی اور ایسی تاریخ رقم کر دی جو صدیوں یاد رکھی جائے گی۔ ایک نیا شعور، محرم الحرام کا حقیقی پیغام۔ اس واقعے نے پورے قصبے نور پور کی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ شام کو جب بارش تھمی تو مسجد میں ایک خصوصی تقریب کے اہتمام کیا گیا، جہاں قصبے کے معززین، علماء اور عام لوگ جمع ہوئے۔ عائشہ کے والد کو اسٹیج پر بلایا گیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قصبے کے جدید عالم دین نے مائک سنبھالا اور انتہائی رقت اور آمیز انداز میں کہا، معزز سامعین، آج ہماری اس بیٹی عائشہ نے ہمیں وہ سبق سکھایا جو ہم برسوں کی کتابی تعلیم سے نہ سیکھ سکے۔ ہم محرم کے مہینے میں صرف غم مناتے ہیں، رسمیں پوری کرتے ہیں اور مجالس سجاتے ہیں، لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کے کردار کو بھول جاتے ہیں۔ کربلا کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ جب بھی انسانیت پر ظلم ہو، جب بھی کوئی مصیبت میں ہو، تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حق اور خیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عائشہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ قرآن کریم کی آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ معاشرے میں زندگی پھونکنے کے لیے ہے۔ لوگوں نے اعتراف کیا کہ عائشہ کے اس اقدام نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس دن کے بعد سے قصبے نوجوان نے ایک حسین امدادی فورس قائم کی، جس کا مقصد کسی بھی ناگہانی آفت میں لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ عائشہ کو اس فورس کا سرپرست بنایا گیا۔ کہانی کا اصل اور توبہ کا پیغام۔ عائشہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، حقیقی علم وہ نہیں جو صرف دماغ میں محفوظ ہے، بلکہ وہ ہے جو انسان کے عمل سے ظاہر ہو۔ اسلام ایک عملی دین ہے جو ہمیں صرف خلوت میں عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ جلوت میں آ کر مخلوق کی خدا کی خدمت کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ آج اس واقعے کو سن کر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی۔
کہ کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا ایمان صرف مساجد مجالس تک محدود ہے؟ جب معاشرے میں کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مظلوم سسک رہا ہوتا ہے تو ہم کیوں منہ پھیر لیتے ہیں؟ آئیے آج عائشہ کے اس واقعے سے سبق سیکھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے دلوں کو انسانیت کی طرف زندہ کریں، عہد کریں کہ ہم بھی عائشہ کی طرح مشکل وقت میں دوسروں کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت دے اور اپنے کردار کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔